ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوچ جہنم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوچ جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہے، اس آگ کا عالم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہے، اس آگ کا عالم کیا ہوگا. جب گھمر گلے کا بولے گا، جب سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، ایک بار خطا ہو جائے اگر، 100 بار ادب سے توبہ کر. برادران اسلام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسٹیج پر علاقے کے معبر علماء کرام، آج کی یہ دینی و اصلاحی پروگرام ہمارے برادر عزیز فضیلت الشیخ شاعر جھارکھنڈ نور الدین ساحل کے ایک گھر میں یہ شاندار عظیم الشان پروگرام انہوں نے رچایا ہے، اور علاقے کے بڑے بڑے علماء کرام اور مقررین اعظام کو دعوت دی ہے. حالانکہ سردی کے موسم ہے اور وقت کم ہے،
جس کی وجہ سے اپنے موضوع کو وضاحت کر نہ سکے، لیکن ایک سے ایک علماء کرام آپ کے گاؤں میں تشریف لائے تھے، اور تھوڑا تھوڑا ناظم جلسہ فضیلت الشیخ حافظ شریف صاحب نے تھوڑا تھوڑا وقت دے کر کے سب نے کچھ قرآن و سنت کی جھلک دکھلا کر کے چلے گئے۔ اب آخر میں میری باری ہے، اب تھوڑی دیر آپ رہیے اور اطمینان سے سنیے، دل کے اندر گھٹر گھٹر مت کیجئے کہ کتنا دیر تک تقریر کر دے گا بھائی، چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، تو تھوڑی دیر کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے۔ اس لیے مجھے معلوم ہے کہ لوگ نہیں زیادہ برداشت کر سکیں گے، اس لیے کہ بڑا نچوا کا اگر کھیلا آ جائے تو پورا ماں بہن سب اٹھ کر کے، بھائی بزرگ سارا آدمی جو نہیں چل پاتا لڑک پھٹک چلتا ہے نا، وہ بھی لڑک پھٹک کرتے ہوئے وہ جا کر کے ڈنڈا لے کر کے وہ جا کر کے بڑا نچوا کا کھیلا دیکھنے لگتا ہے۔ سب نچوا کا کھیلا آ جائے، ڈگڈگیا بجا دے تو سارے لوگ جمع ہو جائیں، اور کہیں چھوٹا سا دکان اگر گھنٹی نما اگر دکان دے دیے اور چرپٹوا والا اگر پکوڑی اگر مل جائے تو میاں وہ پکوڑی کے چکر میں موسیٰ کا پھول کے طرح دکان کھوج کر کے چلا جائے گا اور چرپٹوا لے کر وہ پکوڑی چبائے گا۔ ایک روز ہم بونا لکھنپور گئے تھے، وہاں میں نے دیکھا چھوٹا سا گھنٹی جیسا ہے ایک نیچے گڈھا میں، اور جا کر کے گھس کر کے جا کر کے لوگ چکڑ 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 کر رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے؟ ارے بھائی پکوڑی چلا رہا ہے۔ کس چیز کی پکاری؟ وہی لحم البقر جس کے لیے مسلمان پریشان، وہ چرپٹوا والا پکوڑی اگر مل جائے تو مسلمان پریشان ہے۔ دنیا بھی گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مزاروں پہ حلوہ مانگ رہے ہیں۔ دنیا ہوا میں بات کر رہی ہے، دنیا کے لوگ آسمانی سفر کر رہے ہیں، چاند سے سفر کر رہے ہیں، اور یہ مسلمان چرپٹوا کے چکر میں ہے، پکوڑی اور گوشت کھانے کے چکر میں ہے، مرغا مسلم کے کھانے کے چکر میں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ نے ہوش نہیں سنبھالا، آپ نے اگر زندگی کو اپنے زندگی کو اگر آپ نے صحیح کاموں میں نہیں لگایا، نہیں بنایا، نہیں سنوارا، آپ نے اپنے بچوں کو زندگی کو نہیں سنوارا، تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو اس کی زندگی مجھے اندھکار نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو بنائیے، اپنے بال بچوں کو زندگی کو بنائیے۔ بہرحال میرا جو موضوع ہے بڑا وسیع موضوع ہے، لہذا میں تھوڑا سا جھلک دکھلا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس لیے گرمی میں جب کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تفصیلی باتیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو گول کے گول جہنم کی طرف ناکے جائیں گے۔ بغالی کرتے ہوئے دیکھیں، نگر بھیڑ کا پال چرانے والا ادھر لاتے تھے، ابھی بھی لاتے ہیں۔ ایک ہی آدمی کئی ایک بھیڑ بکری کو لے کر کے چراتے ہیں اور ہانکتے ہوئے لے جاتے ہیں، اس میدان سے اس میدان، اس میدان سے اس میدان، اس میدان سے اس میدان۔ قیامت کے دن بھی وہ دن ہوگا جس دن جہنم کی دار ہوگا، جہنمیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو، پاپیوں کو، گناہگار لوگوں کو ہانکتے ہوئے گول کے گول جہنم کی طرح ہانکے جائیں گے۔ جہنمی جہنم کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ جب جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو وہاں کے نگہبان، جہنم کے نگہبان اس سے سوال کرے گا، وہ جہنمیوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہاری رب کی آیتیں پڑھ کر کے تمہیں سناتے اور اس دن کی ملاقات سے تمہیں آگاہ کرتے؟ کیا تم کو بتانے والا کوئی نبی نہیں ملا تھا، کوئی رسول نہیں ملا تھا؟ یہ جہنم کے بارے میں بتانے والا تم کو نہیں ملا تھا؟ نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ اور جس طرح دنیا کے قید خانہ کو آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا کے جیل خانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی جیل خانے کا فاٹک دروازہ کھلا نہیں رہتا، جب
کسی قیدی کو اندر باہر کرنا ہوتا ہے تو دروازہ کھول کر کے اندر باہر کر دیتا ہے، پھر اسے بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح جہنم کا دروازہ بند ہوگا، جب جہنمی جہنم کے پاس پہنچے گا تو جہنم کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے اور گروہ در گروہ جہنم میں ڈالے گا، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، اور جہنمیوں کی جماعت الگ الگ ہوگی، الگ الگ گروہ ہوگا، چوروں کی جماعت الگ ہوگی، چھنروں کی جماعت الگ ہوگی، بدماشوں کی جماعت الگ ہوگی، مشرکوں کی جماعت الگ ہوگی، تعویذ گنڈا کرنے والوں کی جماعت الگ ہوگی، پاپیوں کی جماعت الگ ہوگی، سودخوروں کی جماعت الگ ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہنمیوں کے الگ الگ طبقے ہوں گے، جو سب سے بڑا گناہگار ہوگا اس کی جماعت الگ ہوگی، ہر ایک کی گروہ الگ الگ اور الگ الگ جماعت ہوگی، اور اسی جماعت کو گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اللہ رب العالمین جہنم کے اندر وہ اسے ڈالے گا۔ اسی اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، نہیں یہ تو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دی جائے گی، اور تجھے کیا معلوم یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا کچھ ہوگی؟ یہ اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی، دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ ہے، دنیائی آگ کا معاملہ ہے کہ ہم جلاتے ہیں تو بجھ جاتی ہے آگ، لیکن وہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، یہ دلوں پر چڑھنے والی آگ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے، خطرناک آگ ہے میرے بھائیوں، اور وہ دلوں تک چڑھتی چلی جائے گی۔ ادھر اس لیے کہ جہنم کے اندر موت نہیں آئے گی، ادھر چلے گا دوسرے طرف پھر اس کو درست ہو جائے گا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ رب العالمین موت کو چت قبر میڈک کی شکل میں لائے گا، چت قبر میڈک کی شکل میں لائے گا، موت کو لائے گا اور کہے گا اے جہنمیوں کی جماعت، اے جنتیوں کی جماعت۔ یہ اللہ رب العالمین کی آواز سن کر کے جنتی حضرات جنت کی کھڑکیوں میں، جنت کے دروازوں میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور جہنمی حضرات بھی جہنم کے دروازے میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین کا کیا حکم ہے۔ اللہ کہے گا اے جنتیوں کی جماعت، اے جہنمیوں کی جماعت۔ ایک طرف جنتی لوگ اپنے دروازے کھول کر کے نظارہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جہنمی حضرات جہنم کے دروازے کھول کر کے اللہ رب العالمین کو نظارہ کر رہے، دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اس موت کو چت قبر میڈک کی شکل میں لائے گا اور موت کو ذبح کر دے گا، موت کو ذبح کر دے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے جہنمیوں کی جماعت، اے جنتیوں کی جماعت، یہ تمہاری موت ہے، اور اب موت کی موت آ گئی ہے، اب موت کو موت آ گئی ہے، اب دوبارہ کسی کی موت نہیں آئے گی۔ لا لا اب موت کی موت آ گئی ہے، اب دوبارہ کسی کی موت نہیں آئے گی۔ جنت میں اگر تم ہو تو عیش و آرام کی زندگی گزارو، اب کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی، اور جہنم میں ہو تو جہنم کی مزہ چکھو، اس لیے کہ دنیا میں تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا حال ہوگا اس وقت، کیا حال ہوگا، کیا منظر ہوگا جس وقت اللہ رب العالمین کہہ دے گا اے انسانوں جہنم میں تم چلتے رہو، جہنم کا مزہ تم چکھتے رہو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو موت آ گئی، اب دوبارہ کسی کی موت نہیں آئے گی۔ کہاں جاؤ گے میرے بھائیوں؟ اسی لیے جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَكُلَّمَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ اپنے رب کے ساتھ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
میرے دوست میرے بزرگوں جہنم کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا کی فکر ہے لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے، جہنم کی فکر نہیں ہے۔ جہنم بہت خطرناک جگہ ہے، بڑی تکلیف کی جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا صَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب اس میں کوئی چیز ڈالی جائے گی بڑی زور کی آواز سنے گی اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی، معلوم ہوگا کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے، اس لیے کہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو وہاں کا داروغہ جہنم کا داروغہ اس سے سوال کرے گا، اے جہنمیوں کی جماعت بتاؤ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کوئی مولوی تم کو نہیں ملا تھا؟ کوئی قرآن کو پڑھ کر کے حدیث کو پڑھ کر کے تم کو بتانے والا نہیں ملا تھا؟ اللہ اللہ کیا کہو گے؟ یہ زمین گواہی دے گی، یہاں کی زمین گواہی دے گی کہ فلاں ناروڈی سے مولانا محی الدین آئے تھے، سمر گڑھا سے مولانا زکا اللہ صاحب آئے تھے، مدھو پور سے چل کر کے حافظ الرحمان صاحب آئے تھے، اور ہرلا سے چل کر اشفاق سجاد صاحب آئے تھے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے کے لیے، جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام آئے تھے، اور جمعہ کی خطبہ میں خطبہ حضرات خطیب حضرات بیان کرتے لوگوں گناہ کا کام مت کرو، اگر گناہ کرو گے تو عذاب علیم میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے، اللہ رب العالمین تم کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ لیکن تو نے مانا نہیں، تو نے اس کی بات کو سنا نہیں، تو نے اس کی بات پر عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کیا ڈرانے والا تم کو نہیں ملا تھا؟ کیا کہنے والا تم کو نہیں کہا تھا؟ کیا تم کو جہنم کے بارے میں کوئی نہیں بتایا تھا؟ میرے بھائیو اس وقت جہنمی حضرات کہے گا ہاں بتایا، بے شک آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے سنایا کرتا تھا، لیکن ہم نے اس کی باتوں کو مانا نہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تب جہنم کا داروغہ کہے گا تم بڑا ہی گمراہی میں ہو۔ اللہ اکبر، تمہاری بدنصیبی ہے، تم بڑا ہی گمراہی میں ہو۔ پھر جہنمی حضرات کہے گا اے کاش کہ ہم سنے ہوتے یا عقل رکھے ہوتے تو آج جہنمیوں میں شامل نہیں ہوتے۔ معلوم ہوا آج دنیا پرست انسان کو ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ہوشیار آدمی جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے آخرت کو نہیں بنایا نہیں سنوارا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے وہ کہے گا کہ ہم عقل رکھے ہوتے تو گویا کہ دنیا میں اگر آخرت کی فکر نہیں کی، اللہ کو یاد نہیں کیا، کتاب و سنت کے موافق زندگی نہیں گزارا، سوچ سمجھ کر کے زندگی نہیں گزارا، تو دنیا میں کتنا ہی ہوشیار ہو جائے، قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں عقل رکھا ہوتا تو آج دن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج مالداروں کو عقلمند کہتے ہیں، آج منکریوں کو عقلمند کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو عقلمند کہتے ہیں، بڑے بڑے گنڈوں کو عقلمند کہتے ہیں، بڑے بڑے لٹیروں کو آپ عقلمند کہتے ہیں، بڑے بڑے بدماشوں کو آپ عقلمند کہتے ہیں، لیکن وہی عقلمند جو دنیا میں ہم اور آپ عقلمند کہتے ہیں، قیامت کے دن کہے گا اگر ہم عقل رکھے ہوتے تو اللہ کے سامنے ہم جھکتے، کتاب و سنت کے موافق زندگی گزارتے، لیکن ایک کاش کہ ہم سنے ہوتے یا عقل رکھے ہوتے تو آج یہ دین دیکھنے کا موقع نہیں۔ ایک حدیث کہا کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، چونکہ جہنم کے کافی بہت دردناک، رونگٹا کہنے پر رونگٹا کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ پر آ جاتا ہے، کب کپی تاری ہو جاتی ہے۔ اس لیے جہنم بہت بری جگہ ہے میرے بھائیوں، اس لیے جہنم کی فکر کر لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اپنے بال بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اپنے رشتہ داریوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اپنے گاؤں والوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہذا اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ نے قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ جہنم کو، جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ لیکن انسانوں تم جہنم کے گڈھے میں گرے جا رہے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں احساس ہے،
تمہارے بچے گر رہے ہیں، تمہاری عورتیں گر رہی ہیں، تمہاری ماں اور بہنیں گری جا رہی ہیں، جہنم کے خطرناک خائی میں، خطرناک گڈھے میں تم گرے جا رہے ہو، لیکن تمہیں احساس نہیں ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں کبھی تمہیں سوچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے۔ آئیے حدیث مسلم شریف کی حدیث بیان کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی بلائے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال زندگی گزارا ہوگا، سب سے زیادہ خوشحال زندگی گزارا ہوگا، کبھی زندگی میں دکھ نہیں دیکھا ہوگا، تکلیف کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ویسے خوشحال زندگی گزارا ہوگا، بڑی خوش خرم کے ساتھ زندگی گزارا ہوگا، ویسے آدمی کو اللہ رب العالمین لائے گا اور جہنم کے ایک تالاب میں اس کو غوطہ دلا کر کے جہنم کے ایک تالاب میں اس کو غوطہ دلا کر کے ایک مرتبہ ڈبکی لگا کر کے غورک ڈوبتے دیکھتے ہیں، غورک ڈوب کر دیکھیں نا، غورک میں تالاب میں غورک ڈوبتا ہے، اسی طرح سے ایک مرتبہ اس کو ڈبائے گا اور پھر اٹھائے گا۔ بتاؤ دنیا میں تمہیں خوشحال زندگی ملی تھی، وہ دنیا میں سکھ کے ساتھ زندگی گزارنے والا، دنیا میں سکھ آرام کے ساتھ زندگی گزارنے والا، دنیا میں خوش خرم زندگی گزارنے والا، جب جہنم کے ایک تالاب میں ایک مرتبہ جہنم کے تالاب میں غوطہ دے کر کے پوچھے گا بتاؤ تمہیں دنیا کی زندگی کس طرح سے تم کو ملی تھی؟ اللہ پوری زندگی انہوں نے خوش خرم کے ساتھ زندگی گزارا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ جب اس کے جہنم کے تالاب میں جب غوطہ دے کر کے اسے پوچھے گا کہے گا ہم کو دنیا میں کبھی سکون ہی نہیں ملا، چین ہی نہیں ملا۔ یہ میرے بھائیو یہ جہنم ہے میرے بھائیو، ایک مرتبہ ڈالنے کے بعد زندگی کی ساری سکھ سارا خوشحال زندگی وہ بھول جائے گا، اور وہ آدمی جنہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ غریبی زندگی گزارا ہوگا، بھوک پیاس کی زندگی گزارا ہوگا، کبھی سکھ نہیں دیکھا ہوگا، وہ آدمی کو جنت کے ایک حوض میں اس کو ڈالے گا اور پھر اٹھائے گا، اللہ اکبر، کہے گا بتاؤ دنیا میں تمہیں تکلیف دیکھی تھی یا نہیں؟ بس اتنے میں کہا گا کہ زندگی میں میری تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے میرے بھائیوں، اس لیے جنت کی حاصل کرنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ عذاب جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ لہذا دن میں 5 مرتبہ نماز میں یہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، 100 مرتبہ بھی جہنم سے پناہ مانگے، اس لیے جہنم بہت خطرناک جگہ ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، اور جنہوں نے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کروا لیا وہ بڑا بدنصیب انسان ہے۔ لہذا آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات، رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، یہ اللہ آج کی اس محفل میں ہمارے بھائی نور الدین ساحل نے جس مقصد کے تحت یہ پروگرام رچایا ہے، اللہ کو اپنے مقصد میں مکمل کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سرزمین گھر جوری میں اس سردی کے موسم میں اے اللہ یہ دین کی محفل رچا کر کے سارے لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی باتیں سنی، اے اللہ انہیں سننا، ان کے پہنچنا، انہیں بیٹھنا قبول فرما، اور اس کے بدلے میں تو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم سارے لوگوں کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین ربنا تقبل منا۔ دعائیہ دعا کریں گے یا دعائیہ کریں گے؟ دیکھیے حدیث میں ہے کہ اجتماعی دعا، جلسہ جلوس کیے یا تو کسی طرح کی اجتماعی دعا کر کے آمین آمین کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ مجلس کی اختتام کی دعا یہ ہے کہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ اختتام مجلس کی دعا ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، یہی دعا ہے اختتام مجلس۔ لیکن ہم لوگوں کا رواج بن گیا ہے کہ دعا نہیں کریں گے تو سود ہی نہیں، لہذا یہ سب کو چھوڑیے، اپنے دل میں دعا کیجیے۔ یا مولوی آپ کے بارے میں دعا کر دے گا، یار مولوی اگر دعا کرے گا بیچارہ اللہ ہم کو فلاں دولت چاہیے، ہم کو فلاں چیز چاہیے، اور آپ کا دولت کا انبار ہے، دولت کیا کیجیے؟
میرے بھائیوں اس لیے آپ اپنے سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔